اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہی ہماری زندگی کی ہر ضرورت کو اچھی طرح سمجھتا ہے. ہمارا اس پر ایمان بھی ہے اور ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہر اچھی اور بری چیز کی تمیز اور تعلیم اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اللہ نے اسلام جیسی دولت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کیونکہ مجھے بات بہت ساری کرنی ہے، وقت بہت تنگ ہو جائے گا. گزشتہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت نہ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ بات آپ پر فرض ہے، واجب ہے، یہ حکم نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا آپ پر ضروری ہے تو یہ تو حکم ہے، لیکن جو آیت میں پڑھ کر اور جو احادیث بتا رہا ہوں اس سے میرا مقصد پہلا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی جو خرابی ہیں اس سے اپنے ذہن کو پاک صاف کرنا، اور اگر کوئی عمل یہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم اپنی سوچ اور قرآن کریم جس چیز کی تعلیم دیتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہم اپنے الفاظ کو استعمال کریں. اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. نہ آپ پر ضروری ہے، نہ اس پر عمل کریں گے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، آپ عمل نہ کرو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بری چیز نہیں. پہلے ہی تمہید باندھ کر سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں جو بات آگے کہنے والا ہوں اس پر آپ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر کوئی اس کام میں جس میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے خلاف غلط الفاظ نہ بولے. وہ میں وجہ بتاتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. صاف صاف لفظوں میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ انسان اور مرد اگر چاہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم کہ وہ نکاح کریں، مثنا، مثنا کا ترجمہ ہوتا ہے دو، ایک تو ہر کوئی کرتا ہے، ایک شادی ہر کوئی کرتا ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
سمجھ رہے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں؟ مسنا وثلاث ورباع، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، حد لگا دی، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کریں، تو اللہ نے حد لگائی کہ ایک مرد جو ہیں بیک وقت، ایک ہی وقت میں ایک نکاح میں 4 عورتوں کو لا سکتا ہے، یہ قرآن کی صاف آیت۔ اب اس سے تو کسی کو انکار نہیں، ہر ایک مانتا ہے، اس بات کو ہر ایک مسلمان مانتا ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب جو قرآن کریم کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس سے پہلی بات تو معلوم ہو گئی کہ ایک مرد اگر ایک عورت نکاح میں ہے تو دوسری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تیسری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چوتھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ حدیث شریف میں فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، یہ حدیث اس کتاب میں ہے جس کو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اگر قرآن کریم کے بعد کوئی بہترین اور صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی کی یا نہیں کی؟ تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ جو شادیاں کرے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، شادی نہیں کہہ رہا ہوں، شادیاں کہہ رہا ہوں، کہ آدمی 4 شادی یا 2 شادی یا 3 شادی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو قیامت کے دن میرے لیے فخر کی بات ہے۔ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، کہ کثرت سے عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ ایک ہو گئی۔ در مختار میں آدم علیہ السلام سے لے کر، در مختار یہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبی آئے اور بہت ساری عبادتیں بھی آئیں، لیکن 2 ہی عبادت ایسی ہے جو باقی رہی، اس کے علاوہ بہت ساری میں چینجنگ ہو گئی، رد و بدل ہو گیا۔ جیسے پہلے کسی نبی میں ایسا تھا کہ اگر یہاں پر میرے ہاتھ پر ناپاکی لگی، کپڑا ہے یہاں تو کپڑے کو پھاڑ کر پھینک دینا ہے۔ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں، یہاں پر ناپاکی لگی ہے، اس کو پانی سے دھو ڈالیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کہا گیا امتاً وسط، کہ یہ امت درمیانی ہے، اعتدال والی ہے، اس میں سختی بھی نہیں، اسلام سختی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر در مختار میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک 2 ہی عبادت ایسی ہیں جو قیامت تک باقی رہے گی اور جنت میں بھی آئے گی۔ وہ کون سی عبادت؟ تو ایک ہے نکاح اور دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان جو ہے وہ بھی ہمیشہ رہے گا، اور نکاح ایسی سنت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا فرعون جو تھا اس کی بیوی آسیہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل کو قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسیہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس کا نکاح کروائیں گے، تو جنت میں بھی نکاح ہوگا۔ پھر کئی مرتبہ ہم نے حدیث میں سنا ہے فلاں حور کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، یعنی نکاح والی عبادت اور ایمان جو ہیں یہ 2 عبادت قیامت تک اور جنت تک باقی رہے گی۔ تو ایک اٹل فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو شخص نکاح نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، آگے والی آیت اشارہ کر رہے اللہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اگر یہ ٹینشن لیتے ہو کہ بچہ سیٹ نہیں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ ابھی تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم غریب ہوگے، مالدار نہیں ہو، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تمہارے پاس دنیاوی اسباب اتنے بہترین نہیں ہیں، اللہ حوصلہ دے رہے، اللہ ہمت دے رہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، آپ غریب ہیں، يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر نکاح کرو گے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی غنی کر دے گا اور روحانی اعتبار سے، کیونکہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اب دیکھو میں ایک کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھیے کہ افیئر اچھی چیز ہے، لفڑے بازی اچھی چیز ہے،
ہمارے بچے بچیاں غیروں کے ساتھ یا پھر لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکی ہماری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ لفڑے کرے یہ اچھی چیز ہے یا نکاح کر لے یہ اچھی چیز ہے؟ تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نکاح کرنا اچھا ہے، تو اسلام تو اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ لو میرج، محبت والی شادی، کسی سے تعلق ہے تو لفڑا کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ایک بات میری رہ گئی تھی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر بھی نکاح کا پیغام لے کر گئے حضرت فاطمہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر گئے، عثمان گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے بڑے صحابہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب حضرت علی کی باری تھی، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں نکاح کا پیغام لے کر کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے تو صحیح۔ اس کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ کا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضور کے پاس جا کر کہا، تو ابھی تو بیٹھے ہی تھے حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت علی نے صرف یوں کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انشاءاللہ کہا۔ غالباً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی آپ بتائیے کہ حضور نے کیا کہا؟ تو کہا کہ انشاءاللہ کہا ہے، کام بنا نہیں ہے، یعنی نکاح کے لیے کچھ کہا نہیں، کہا کہ نبیوں کا انشاءاللہ تو پکا ہوتا ہے، کام بن گیا آپ کا۔ یہ معاملہ جو سیٹ ہوا، میں بتا رہا ہوں کہ پسند کی شادی اس میں آپ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ عورت کا حق ہے اس کو بولنے کا، مرد کو حق ہے مجھے یہاں پسند ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے تھے، علی کے آنے سے پہلے اور دوسرے صحابہ کے آنے سے پہلے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ تو آ چکا تھا کہ علی سے فاطمہ کا نکاح ہونے والا، جبرائیل آ گئے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہ جب وحی نازل ہو گئی ہو اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ جب اوپر سے نازل ہو گیا تو بات مان، ایسا نہیں، بلکہ امت کو پیغام دینے کے لیے حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ حضرت علی کا پیغام اس طرح آیا ہے، آپ بتائیے، ایک طرف امام الانبیاء ہے، دوسری طرف جنت کی سردار اور عورت ہیں حضرت فاطمہ، ایسا نبی اور ایسا امام الانبیاء اگر کوئی پیغام لے کر جائے اور اس کی لخت جگر حضرت فاطمہ کیا منع کرنے والی تھی؟ نہ کہنے والی تھی کہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، لیکن یہ پروسیس اس لیے کر کے بتائی تاکہ امت کو پیغام ملے کہ بھلے آسمان سے وحی آئی ہو لیکن اس کے باوجود عورت کا یہ حق ہے کہ کیا تجھے رضامندی ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ میں گزشتہ یہ بات کہنا بھول گیا تھا، تو میں نے نکاح ہی کے سلسلے سے ایک بات یہ آپ کو بتائی، قرآن کریم کی ایک آیت بتائی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اس کے اندر إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، کہ اللہ اگر ہم غریب ہو گئے اللہ اس سے ہمیں غنی کر دے گا نکاح کے ذریعے سے۔ تو اللہ اور اس کا رسول پروموٹ کر رہے کس چیز کو؟ نکاح کو پروموٹ کر رہے، نہ کہ لفڑے بازی کو، افیر بازی کو۔ اب آپ خود بتائیے، ایک اور فیصلہ کیجئے، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت سے ایسے کیسز دکھائی دیتے ہیں جس کے اندر شادی کرنے کے باوجود اس کے بچے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی لفڑے میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لفڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اوروں کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے ایسے جیسے سمجھو میرا نکاح ہو گیا، میں لفڑوں میں 5 لڑکیاں پھنسا رہا ہوں اور 5 لڑکیوں کے ساتھ گپے لگاتا ہوں، سماج مجھے برا نہیں کہے گا، لوگ مجھے برا نہیں کہیں گے، نہ میرے والدین اتنا زیادہ کہیں گے، تو وہ تو چالیا کرے۔ لیکن یہی بات اٹھا کر میں کہوں کہ ایک میری بیوی ہے اس کے ساتھ 3 اور لانا، سماج ہو کے ہے، لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کے بندو، جب اچھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو اللہ خود پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی خود پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہر ایک کی آواز اٹھے۔ اور یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے، میں اس کو اور مزید ڈیپ سے سمجھاتا ہوں، میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا نکاح میں نے کہیں کروا دیا ہے، یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے پر آتی ہے، دوسروں کو اگر سمجھانا ہو
تب تو ہم سمجھا دیتے ہیں، اور میں بھی یہاں بیٹھ کر سمجھا دیتا ہوں. میری ہی بیٹی ہو اور میں نے نکاح کروا دیا ہو، اور میرا جمائی اور جو میرا جو ہے، میں اس کو یہ کہوں کہ آپ دوسری کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. تب پتہ چلے کہ واقعیتاً آپ کے دل میں اسلام کی عظمت ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن سماج میں اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے، حدیث شریف میں بیہقی کی روایت ہے، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جو نکاح نہیں کر رہے ہیں یا جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، دیکھو اس میں ویلیو جو ہے نا عورت کی زیادہ بتائی گئی. یہ لوگ جو گورے لوگ پٹی پڑھاتے ہیں یا جو آزادی کا پروانہ دے کر انہیں سمجھا رہے ہیں، واقعیتاً ان کو الو بنا رہے ہیں. عورت ذات کو وومن رائٹس، عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے. کون سا حق؟ عورت کا حق کہہ کر کہہ رہے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرد اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور آدھا ایمان جو باقی ہے اس میں نماز، روزہ، ذکر، عبادت، ان چیزوں کو کر کے ایمان کو مکمل کر لیں. تو نکاح سے اسلام نے روکا، بلکہ ایک عورت کے آنے سے ایمان آدھا مل گیا، ایسا اسلام تو کہہ رہا ہے. اسلام روک نہیں رہا ہے، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا ایمان آپ کو مل گیا ہے. اور مزید اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دیکھو دنیا میں ہر شخص کو فنا ہونا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی، یہ بات تو طے ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ فکس بات ہے. اب بات سمجھنے کی ہے، مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا یہ متاع ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، متاع کہتے ہیں ون ٹائم یوز اور پھینک دو، یہ کوئی مستقل رکھنے کی چیز نہیں. تو اس میں ہم بھی داخل ہو گئے، عورت بھی داخل ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین جو جمع کرنے کی چیز ہے اور دنیاوی چیزوں میں سب سے اچھی چیز، فرمایا المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت کا مل جانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو آپ خود بتائیے کہ یہاں عورت کے حق کو بیان کیا جا رہا ہے یا عورت کے حق کے گلے کو دبایا جا رہا ہے؟ تو یہ بات ہے، جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، جس امام کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، چار بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. تو ہم جس امام کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض اور واجب حقوق جو ہیں، جیسے نماز پڑھنا فرض، والدین کی خدمت کرنا واجب ہے، فرض اور واجب کام کے علاوہ اگر کوئی نفلی کام کرنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک نکاح کرنا اور نکاح کرنے کے بعد ازدواجی زندگی کے لیے کمانا، اس کی فکر میں رہنا، یہ نفل عبادت، روزہ، ذکر، تلاوت کرنے سے سب سے بہتر ہے. یعنی ان کاموں میں لگیں. جیسے ہم میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے نکاح والے، کوئی کام کاج کرنے جاتا ہے، اس سے ذکر تلاوت نہیں ہوا تو وہ نکاح کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بھلے اس سے نفلی عبادت نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہا اسلام اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے کہ نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھو. صحابہ کے اندر نکاح کی کتنی اہمیت تھی. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. ہمارے نبی نے سماج اور معاشرے میں نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا کہ صحابہ کو یہ رغبت تھی. یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے باوجود کہہ رہے ہیں دوسرے صحابہ سے میرا نکاح کرا دو، میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرا نکاح نہ ہوا ہو. یعنی مر جانا ہے لیکن نکاح تو کرنا ہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بڑھ کر اور ایک اسٹیپ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ان کا ایسا وقت ہے یوں سمجھو جیسے 2 منٹ میں میرا انتقال ہونے والا ہے، مرض الوفات، ایک دم اینڈ ٹائم ہے. اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میری موت ہو جائے اور میں بے نکاح مر جاؤں.
کتنی اہمیت ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 10 دن زندہ رہنا ہے، کتنے دن؟ صرف 10 دن زندہ رہنا ہے، میری خواہش یہ ہوگی کہ میں نکاح کر کے مروں. انہی کی دوسری روایت ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صرف ایک رات جینے کا ملنا ہے، صرف ایک رات کی زندگی باقی ہے، تب بھی میری یہ خواہش ہوگی کہ میں بغیر نکاح کے اللہ سے ملاقات نہ کروں، یعنی نکاح کر کے ہی مرنا چاہتا ہوں. ابن جوزی یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ زیادہ نکاح کوئی کرتا ہے. ایک بات آپ بتاؤ، یہاں پر نکاح کرنے والے بہت سارے ہیں، ایک تو ہم سے پلی نہیں جاتی ہے، تو دوسری کی بات مول صاحب کیوں کرتے ہو؟ یہی بات سیدھی سیدھی ہے. تو میں آپ کو کرنے کو نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی، کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہے نہ کرو. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ جو کر رہا ہو یا جو کرنا چاہتا ہو تو اس کے خلاف. یہاں تو ایک کی مر جاتی ہے نا تو دوسرا کرتے ہیں. پہلے تو بیجی کر لی تھی، ایک مر گئی ہے باوا ابھی تو، اور دوسری وہ کر رہا ہے، تو وہ دوسری ہے نہیں اصل میں. ایک بیوی مر گئی تو دوسری کر رہا ہے، اس کو دوسری سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جیسے میں نے ایک نکاح کیا ہے، ابھی فی الحال اس میں ہوں، تو میں چاہوں تو دوسری ابھی اسی نکاح میں کروں، تیسری کروں، چوتھی کروں، یہ اجازت ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرے اس کے بعد دوسری کرنے کی، اور دوسری مرے اس کے بعد. یہاں تو مر گئی ہے، اس کے بعد کرنا چاہے تب بھی ٹینشن کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس کے بعد اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، یہ الگ اولاد کھڑی ہو جاتی ہے مقابل میں. اگر ایسا ہوا کہ بیوی مر گئی تو اولاد تانے دیتی ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نکاح کرنا تو تعریف کے قابل ہے، کیونکہ ہم سے تو ایک نہیں سنبھلی جاتی، وہ 4 یا 2 یا 3 کی بات کرتا ہے. تو اچھی چیز ہے نا، کسی عورت کو سہارا دینا یہ تو اچھی چیز ہے، کسی عورت کا گھر بسانا یہ اچھی چیز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کے بغیر تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی زندگی ہماری ہے اور ہم نکاح نہ کریں، اس میں تو اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی نکاح تو کرنا ہی چاہیے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت سے نکاح کرنا، عورت سے محبت کرنا، یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے. لیکن عورتوں سے نہیں، بلکہ نکاح کر کے لانا، یہ مطلب ہے اس کا. نکاح کر کے لانا اور اپنی زندگی میں اس کو سہارا دینا، یہ حقیقت ہے. تو میں نے اب تک جو ہے پہلے یہ بتایا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے. اب ذرا میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا. اب آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ کے دلائل ہونے چاہیے. تو ہم ذرا آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے لمک ہیں، انہوں نے 2 نکاح کیے تھے. ایک کا نام ہے حضرت لمک جو ہیں انہوں نے 2 نکاح کیے، ایک کا نام عدہ ہے، ایک کا نام ضلہ ہے، اور یہ بائبل میں بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ یہود اور نصارہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے یہ تو ہمارے بڑے، جن کو بڑا مانا جاتا ہے، ہم بھی خود بڑے مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے، حضرت ہاجرہ، سارہ، قنطورہ، حجورہ بنت امین. یہ بائبل میں پیدائش کے باب میں آیت نمبر 2 اور باب نمبر 16 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جن کو گرو مانتے ہیں، بڑا نبی مانتے ہیں، یہود اور نصارہ ہم تو مانتے ہی ہیں، تو ان کے مذہب میں بھی ایسا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ 4 نکاح کیے. یعقوب علیہ السلام یہ بھی بڑے نبی ہیں، انہوں نے 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا. ان کی شریعت میں ایک وقت میں، جیسے میں نے اپنی اہلیہ سے نکاح کیا ہے، میری بیوی ہیں، ان کی بہن سے نکاح کرنا چاہوں تو اپنے اسلام میں نکاح نہیں کر سکتے، یعنی 2 بہن کو ایک ہی نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو جمع کر سکتے تھے. تو انہوں نے 2 نکاح کیے اور 2 باندیاں تھی. سلیمان علیہ السلام نے جو ہے 90 نکاح کیے. کتنے نکاح کیے؟ 90 نکاح کیے ہیں. بخاری کے اندر ہیں، صحیح حدیث میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تو ویسے وہ بادشاہ شمار ہوتے ہیں ان لوگوں کی نظر میں، ہم تو نبی مانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہیں اور صحیح حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج رات کو میں اپنی نیوو بیوی کے پاس 90 80 اور 10 90 بیویوں کے پاس رات جانا چاہتا ہوں.
कितनी बीवियों की बात कर रहे हैं? यहाँ एक नहीं 90 की बात हो रही। तो मैं किसको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे जो बड़े गुरु जिनको ये भी मानते हैं और हमारे नबी और पैगंबर हैं, ऐसा नहीं कि अलटब इस्लाम में सब आ गया, पहले ही से चला आ रहा है और बुरी चीज नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 बीवियों से निकाह किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दूसरी रिवायत है 1000 बीवियां थी उनकी। अच्छा चलो, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने 2 शादियां की थी। अब यहाँ पर एक बात है, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए? तो आपको मालूम है कि वापस कयामत आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने वाले हैं, तो उनका निकाह हुआ नहीं है, निकाह भी करेंगे। अब चलते हैं जरा, ये तो मजहबी पेशवा हो गए, अब गैरों के अंदर चलते हैं। तो हिंदुओं के यहाँ कृष्ण जी के दौर में कंस ने 2 बहनों से निकाह किया था। जैसे मैंने बताया ना याकूब अलैहिस्सलाम, इसी तरह कृष्ण जी के दौर के अंदर कंस जो है उसने 2 निकाह किए थे। और रामचंद्र जी के वालिद दशरथ, ये पूरी हिस्ट्री मैंने निकाली है पूरी, ऐसा नहीं कि गूगल पर भी पूरा मौजूद है और किताबों में भी मौजूद है। रामचंद्र जी के वालिद दशरथ की 3 बीवियां थी और उसकी डिटेल में बताता हूँ। 3 बीवियों में कौशल्या जो थी वो रामचंद्र जी की अम्मी थी, रामचंद्र जी जानते हैं उनकी अम्मी थी। और सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण की अम्मी है और केकई जो है वो भरत जी की अम्मी है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी शादियां हुई? 3 शादियां हो रही। और किसके मजहब में है ये? गैरों के मजहब में, हिंदुओं के मजहब में। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अब जो जिसको कृष्ण जी कहते हैं, इनके बड़े गुरु हैं, इनके बड़े हैं। और कुरान करीम की आयत है, किसी बड़े को बुरा नहीं कहा जाता। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। किसी मजहब के बड़ों को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारते। मैं बता रहा हूँ दलील क्या है। कृष्ण जी की 18 बीवियां थी। जिसको कृष्ण इतना बड़ा कहते हैं, उनकी कितनी बीवियां थी? 18 बीवियां थी। जिसको पांडु कहते हैं, ये भी बड़ा है उनका, उनकी 2 बीवियां थी। अब आप खुद बताइए कि कुरान करीम कह रहा है बड़े बड़े इतने बड़े जो लोग हैं इन्होंने निकाह किए। अब आगे चला चलते हैं, हमारा इस्लाम भी तो है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। तो लोग कहते हैं कि आप तो नबी हैं नहीं, नबी थे। तो चलो सहाबा में आते हैं। सहाबा में अबू बकर ने 4 किए, उमर ने 7 किए, 2 बांदी थी। हजरत उस्मान ने 8 किए, हजरत अली ने 9 किए। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन्होंने किए। सहाबा की पूरी लिस्ट मेरे पास है। सहाबा ने भी बहुत, चलो नहीं सहाबा नहीं, ताबीन में बहुत सारे हैं। अब मैं तुमको ताबीन में बताता हूँ। अब जब हम निकाह करते हैं तो सब लोगों के जहनों में एक बात है, मौल साहब निकाह करवानो है ना तो पहले बहरी ने पूछ पड़े। किसी भी मुफ्ती को पूछ लो, अब आप कहेंगे मौल साहब नुच काढ़िया कर, मेरा क्या कुछ नहीं निकालता हूँ। करना हो तो करो, ना करना हो तो कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई कर रहा है या इसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसमें रुकावट ना बनो। पहली चीज इससे अपने जहन को साफ कर लो कि अपनी बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है निकाह करने के लिए। दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, उसके लिए अपनी बीवी से ये सब लोगों के जहन में। अगर किसी को भी पूछेंगे तो आप कहेंगे बहरी ने पूछूं? बीवी को पूछना जरूरी है? बीवी को पूछना जरूरी नहीं। हाँ, उलमा ने लिखा है कि जिससे अपनी जिंदगी गुजारी है उसको एतमाद और भरोसे में लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी जो है जहन्नम न बन जाए। इतना आसान भी नहीं है दूसरा निकाह करना, तीसरा निकाह करना, क्योंकि ये भी परेशान करेगी, वो भी परेशान। तो जिंदगी आसानी से गुजर रही थी वो और डबल मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद क्या सवाल होता है, पहली बीवी में कोई खराबी हो, उसके बच्चे न हुए हो, या फिर जो है उसको कोई बड़ी बीमारी हो, तब जाकर दूसरा निकाह करे तो समझ में आता है। ये तो अच्छी है उसके बावजूद। तो हजरत मायशा रदी अल्लाह ताला अन्हा में कोई खराबी थी? कोई खराबी नहीं थी, उसके बावजूद हुजूर ने स्टेप बाय स्टेप निकाह किए। हजरत अबू बकर में कोई खराबी थी, उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप निकाह किए। तो ये बात गलत है कि पहली बीवी में खराबी हो तो दूसरा निकाह करना, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। फिर कहते हैं कि सहाबा तो बड़े ताकतवर थे इसलिए उन्होंने निकाह किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकाह ही किया, उनको तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सबर वाले थे। हम में तो सबर नहीं है, हम में सबर नहीं है, हम तो एक करने के बाद भी मुंह मारते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी का घर बसा ले, ये अच्छी चीज है। फिर लिखा है कि बीवी से अगर मोहब्बत होती तो दूसरी शादी का जहन में आता ही नहीं, ऐसा कहते हैं।
تو مول صاحب وہ بے وفا نہیں کرے. کون سا بے وفا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب جنت جہنم دیکھ کے آیا اس کے بعد لگتا ہے کہ عائشہ تیرے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے. یعنی بہت محبت ہے. اس کے باوجود بھی تو بہت سارے کیے. ام سلمہ کیا، حفصہ کیا، تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی غلط ہے. اگر محبت ایک سے ہو رہی، اس کو تو قلب کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. محبت جو ہے اگر ایسا ہوتا تو ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو سب سے محبت ہے یا ایک ہی بیٹے سے محبت ہے؟ سب سے محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ محبت ہے تو جو ہے ایک ہی سے ہوتی ہیں اور دوسری بیویوں سے نہیں ہو سکتی. یہ بات غلط ہے. اب جو ہے اس کے اندر یہ کہ والدین اگر دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہو، جیسے میں کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین راضی نہ ہو، میں والدین کے اگینسٹ جا کر، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تیسری نہیں کروں گا، چوتھی نہیں کروں گا، تو مجھے دوسری جگہ منہ مارنے کا یا اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کا خطرہ ہے. یا تو یہ ہوگا کہ میں کسی کی عورتوں کو چھیڑوں گا، یہ خطرہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. یہ شریعت کہتی ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے وہ والدین کا نافرمان شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے ایمان کو بچانا پہلے ضروری ہے. تو یہ چیزیں والدین کے دوسری شادی کا مطالبہ ہم کریں تو کیا ہم بے حیا شمار ہوتے ہیں؟ یا ایسے سمجھے جاوے کہ تنہیں شرم بھی چھے؟ آج انر لیدے موٹو کرے لو، یہ بات کہی جاتی ہے. تو کیا یہ بات حقیقت ہے؟ تو اسلام کہتا ہے ایسا کوئی بھی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا نکاح اگر کوئی کرے، تیسرا نکاح کر لے اور خفیہ طور پر کر لے، تو دیکھو اس چیز کو اسلام اور کوئی بھی عالم پروموٹ نہیں کرتا ہے، بڑھاوا نہیں دیتا. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس طرح چپکے سے نکاح ہو بھی جاتا ہے. لیکن میں مزید کہہ رہا ہوں اس طرح عمل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. بڑھاپے میں اگر کوئی شادی کرے تو بڑھاپے میں بھی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس کی بہت بہترین میں جو کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں مدرسے کے سب سے پہلے فاضل علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ 75 سال کی عمر میں نوجوان عورت سے شادی کی تھی اور نکاح ہوا تھا. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے 100 سال کی عمر میں نکاح کیا. تو بری چیزیں اچھی ہے. اور اس کے بعد ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. مولانا فضل الرحمان کی عمر 100 سال کی عمر سے زائد ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے نکاح کیا. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک میں پڑے ہیں دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو. نہ کرو، آپ کی مرضی ہے. اسلام کوئی فرض واجب آپ کو نہیں کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے یا اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یا ایسے لفڑے کر رہا ہے، اس کو کہو بھائی ایک چھے نے بیجی بھی کری لے، ٹینشن نہ لے، میں سپورٹ کرا. سماج سپورٹ کرو اس معاملے میں، لفڑے نہ کرو، محبت نہ چلاؤ، بلکہ یہ کہو کہ آپ نکاح کر لو. آپ میں صلاحیت ہے، آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے تو نکاح کر لو. یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.